دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن عظیم سورہ الاعراف، الاعراف 8واں سپارہ، پارہ نمبر 8، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51 اور 52، یہ ساری آیات طیبہ یہ ہمیں اس موضوع کے متعلق رہنمائی فرماتی ہے۔ پھر آگے آپ چلے جائیں سورہ یاسین کے بعد والی سورت سورہ الصافات۔ سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم یہ شروع ہوتا ہے آیہ مبارکہ نمبر 40 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 61 تک، یہ سارا مضمون ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ ویسے تو قرآن عظیم میں اور بھی کئی آیات طیبات ہیں، لیکن یہ دو مقام ایسے ہیں جہاں ایک مسلسل بات چیت ہو رہی ہے، ایک مکالمہ کے انداز میں دونوں جانب سے گفتگو ہوتی ہے۔ ایک جانب سے نیک لوگ ہیں، دوسری جانب سے برے لوگ ہیں، ان کا آپس میں مکالمہ ہے، گفتگو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہے جو ابھی ہونی ہے۔ آنے والے وقت میں حشر والے دن حساب و کتاب کے بعد جنت میں جا چکنے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کے جا چکنے کے بعد، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کے جہنم میں جا چکنے کے بعد جو بات چیت ہونی ہے، اس سارے ہونے والے واقعے کو اللہ پاک نے آج اس دنیا کے اندر 1450 سال پہلے ہی پاک نبی علیہ السلام پر قرآن عظیم میں نازل فرما دیا، اور یہ آگاہ فرما دیا حضور پاک کے وسیلے سے، واسطے سے، صدقے سے، قرآن عظیم کے ذریعے بھی ایسا ہونے والا ہے۔ اب دیکھ لو، تم ان لوگوں میں اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر لو جن کی شان اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، اور جو پھنس جانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، ان سے، ان جیسے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ پچھلے 2 جمعۃ المبارک آپ بھائی جو یہاں مسلسل سن رہے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے آپ کو صحابہ کرام، آل پاک، حضور علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن عظیم، ساری یہ چیزیں سنائی تھیں جو ائمہ، مجتہدین، محدثین، بزرگان دین، اولیاء کرام کے متعلق اللہ پاک نے نازل فرمائی، جس میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بنیاد بنائی تھی آیہ مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ بھائیوں کے ذہن میں آیا ہوگا 2 جمعوں سے مسلسل، تو اسی کے ساتھ یہ ایک تسلسل ہے ان آیات طیبات میں۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ قرآن عظیم، حدیث طیبات، پورے اسلام کا مطالعہ کر لیں، اگر اولیاء کرام کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پیچھے اسلام کے اندر کچھ بچتا ہی نہیں ہے، سوائے چند ایک چیزوں کے۔ اگر اولیاء کرام کو نکالا جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید، پیارے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت، آج تک اور قیامت تک اگر اس کا صحیح مشن اگر کچھ چلانے والے لوگ ہیں تو وہ یہی امت کے اولیاء، مجتہدین، ائمہ، بزرگان دین، مفسرین ہیں۔ ورنہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جی صرف ہم حضور علیہ السلام تک روکیں گے تو پھر نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں جنہوں نے دین پہنچایا ہے وہ سارے تو اولیاء کرام ہیں، پھر تو دین پیچھے رہ ہی نہیں جائے گا۔ اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے اگر ان کو معاذ اللہ کہا جائے کہ کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب ذرا سنیے، حشر کا دن ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوا ہوگا، جو منکرین ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر اور انبیاء کے منکر، جن کو اللہ پاک نے ماننے کا کہا ان کے منکر، شیطان کے پیچھے لگ جانے والے، یہ سارے کے سارے جب فیصلہ ہوگا یہ سارے ڈال دیے جائیں گے ناکام بنا کے جہنم کے اندر، اور جنتیوں کو پہنچا دیا جائے گا جنتوں کے اندر۔ جنتی یہی ہیں سارے لوگ جن کا میں نے پچھلے جمعے آپ کو ذکر کر دیا، اولیاء۔ جب یہ جنت میں چلے جائیں گے نا
آج جن کو سمجھایا جا رہا ہے نہیں سمجھ رہے، یہ پھنس جائیں گے۔ تو تب اللہ تبارک و تعالی یہ تھوڑی سے وقت کے لیے یہ واقعہ ہوگا۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے پار، ساتوں آسمانوں کے پار جنت، اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ فاصلہ بڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے آنکھوں سے پردے ہٹا دے گا۔ جو درمیان میں جنتیوں کے اور جہنمیوں کے درمیان جو پردہ ہوگا سارے کا سارا ہٹا دیا جائے گا۔ جنت کے اندر یہ اولیاء، بزرگان دین، متقین، پرہیزگار لوگ جو بخشے جا چکے ہوں گے، یہ سارے جنت میں جب ہوں گے نا، تو یہ جہنمیوں کو جہنم سے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں گے ان کو کہ یہ کیسی موج کے اندر ہیں، بہاروں کے اندر ہیں، ان کی تو جناب موجیں لگ گئی، کوئی کیسے پھر رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا پی رہا ہے، یہ تو بڑے کامیاب ہو گئے، بڑے اعلیٰ۔ ان کو تو نظام کے اندر اللہ پاک نے انعام و اکرام سے نواز دیے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، ایسی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے بھی فرمائے گا تم بھی دیکھو نیچے۔ جہنمی اوپر دیکھ رہے ہوں گے اور جنتی نیچے دیکھیں گے۔ جب جہنمی نظر آئیں گے کہ یہ تو پھنس گئے، ان کی تو کیفیات ہی ساری بدل چکی، دنیا میں تو یہ بڑے 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 بول بولا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا جنتیوں سے اب تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میں اجازت دیتا ہوں، آپس میں بات چیت کر لو، پوچھو ایک دوسرے سے کیا پوچھنا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے ندا دیں گے، پکاریں گے، بلائیں گے، آواز دیں گے، اصحاب النار، نار والوں کو، جہنمیوں کو۔ اب یہاں ذرا غور کریں، لفظ کیا ہے؟ نادا، ندا دیں گے، پکاریں گے، بلائیں گے، آواز دیں گے۔ جب ایک دوسرے سے مخاطبت شروع ہو جائے گی، توجہ بن جائے گی، تو جنتی کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اے جہنمیوں ہمارے ساتھ جو جو ہمارے رب نے وعدے فرمائے تھے، ہمارے ساتھ وہ سارے وعدے سچے ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا حرام سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، ہم بچ گئے۔ بے حیائی سے بچ جاؤ، ہم بچ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا متقی بن جاؤ، ہم بن گئے۔ اللہ پاک کے تابع ہو گئے، رسول پاک کے تابع ہو گئے۔ جیسے حکم ہوا ہم ویسے بنے، اور اس کے بدلے جو وعدے تھے ہمیں ملنے والے وہ سارے حق کا سچ ہو گئے۔ دیکھو ہم جنت میں آ گئے، موجیں لگ گئے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو تمہیں جو سزائیں سنائی گئی تھی کیا تمہارے ساتھ بھی وہ ساری سزاؤں والا معاملہ ہوا؟ یہ گفتگو ہوگی تو قالو، جہنمی کہیں گے نعم، بالکل ہو گیا، پھنس گئے، عذاب مل رہا ہے، نقصان میں آ گئے۔ جب یہ بات چیت ہوگی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اتنے میں درمیان میں فرشتے آ جائیں گے، اور فرشتے آ کر کہیں گے اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اب اقرار کر رہے ہو ظالموں، جہنم میں جا چکنے کے بعد اب کہہ رہے ہو کہ اللہ پاک کی ساری باتیں بالکل صحیح تھی، اللہ پاک کے وعدے سچے تھے، اے ظالموں تم پر اب ہمیشہ کے لیے لعنت برستی رہے گی، لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں ظالم، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ پاک کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھے راستے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، بیچ میں سے ادھر نکل جاؤ، ادھر نکل جاؤ، ادھر نکل جاؤ، وہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کے خلاف یہ چلنے والے لوگ تھے جن کو ظالم قرار دیا گیا، اور ان کی یہ سزا اللہ پاک سنا رہا ہے، ان کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اتنے میں تھوڑا وقت جب گزرے گا تو جب یہ بات چیت ہو رہی ہوگی نا، یہ کافر، منافق اور جہنمی لوگ یہ جب جنتیوں سے بات چیت کر کے بیچ میں فرشتے آ جائیں گے تو ان کو نظر آئے گا جنتی لوگ کچھ میوے کھا رہے ہیں، کچھ پانی پی رہے ہیں، جنت کے مشروبات، کیا مزہ ہوگا جنتی مشروبات کا۔ اب اگلا حصہ سنیے، وَنَادَى
اب آواز دیں گے اصحاب النار، جہنم والے، اصحاب الجنہ، جنتیوں کو کیا کہیں گے؟ ان افیدو علینا من الماء، انڈیل دو گرا دو ہمارے اوپر یہ تھوڑا سا پانی، الماء، وہ پی رہے ہوں گے نا اوپر جنتیوں میں، یہ کہیں گے بس گلاس یا وہ جو کٹورا جنتی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت سے میسر پانی ہے، تھوڑا سا ایسے انڈیل ہی دو ہمارے اوپر، نیچے آتا اٹھتا کہیں نہ کہیں نیچے پہنچ ہی جائے گا ہماری جانب۔ یہ جہنمی تڑپ تڑپ کر کہہ رہے ہوں گے، رو رو کر عذاب کے اندر مبتلا ہو کر چلا چلا کر یہ کہیں گے اے جنت والو یہ تھوڑا سا برتن ایسے ہی کر دو، پانی ہماری جانب گرا دو کہ دو چار قطرے ہم تک پہنچ جائیں۔ آج اس دور کے اندر شدت کی گرمی میں پیاس لگی ہو تو احساس ہوتا ہے کہ جہنم کی گرمی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کا مذاق بنایا، اولیاء کا مذاق بنایا، پاک نبی کی تعلیمات کا مذاق بنایا، یہ ترس جائیں گے پانی کی ایک بوند کی خاطر، اور جنتیوں سے کہہ رہے ہوں گے ایک قطرہ ہی ایسے کر کے انڈیل دو، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا یہ جو رزق تمہیں اللہ پاک نے دے دیا ہے میوے جات جنتی، یہ میوہ ہی کوئی ایک آدھا پھینک دو نیچے۔ قالو، آگے سے ان کو جواب ملے گا، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، منکروں اور کافروں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیے۔ دنیا میں تمہارے پاس موقع تھا، کون ہو تم لوگ؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دنیا میں دین کو مذاق اور تماشا سمجھ لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کی زندگی کو برباد کر ڈالا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، فرمایا آج ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، جاؤ دفعہ ہو جاؤ نکل جاؤ۔ یہ مقام میرے پیارے بھائیوں ہمیں بار بار خبردار کر رہا ہے، نیکوں کا ساتھ، نیکوں جیسے اعمال، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حلال کی طرف جانا، توحید و رسالت پر قائم ہو جانا، یہ دنیا آخر ختم ہو جانے والی ہے۔ آخرت میں اللہ پاک فرما رہا ہے یہ لوگ ترس جائیں گے جنہوں نے میرے دین کا مذاق بنائے رکھا، اور یہ جنتیوں کو واضح دے دے کر کہہ رہے ہوں گے کسی طرح ہمارے اوپر تھوڑا سا رحمت والا نظر والا یہ پانی ہی پھینک دو، نہیں ہوگا ان کے ساتھ کوئی معاملہ۔ لہذا اب سوچئے کن کے ساتھ رہنا چاہیے، ساتھ کن کا دینا چاہیے، نیکوں کا یا بروں کا، یہ مذاق بنانے والوں کا یا سنجیدہ لوگوں کا؟ جو کہتے ہیں اولیاء کرام کسی کھاتے کے نہیں، ان کے پیچھے جانا چاہیے یا رب کے پاک قرآن کے پیچھے جانا چاہیے؟ جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان متقین کو تو میں شانے دینے والا ہوں، جو فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں دعائیں مانگو ان کے راستے پر چلنے کی، صراط الذین انعمت علیہم، جو فرماتا ہے جب تک تم التحیات کے اندر ان میرے نیک بندوں پر سلام نہیں بھیج لو گے تمہاری نماز میں پوری نہیں ہونے دوں گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، شروع دیکھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری باتیں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا میرے لیے جب عبادت خالص کر لی تو سلام بھیجو میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب میرے پاک نبی پر سلام بھیجو گے ساتھ ہی سلام بھیجو اپنے اوپر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میرے صالح بندوں پر بھی سلام بھیجو۔ جب تک سلام نہیں بھیجو گے یہ اتحیات پڑھنا واجب ہے، جو اتحیات جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب تک میرے بندوں پر سلام نہیں بھیج لو گے تمہاری نماز پوری نہیں ہونے دوں۔ عبادت اللہ پاک کی ہے، نماز سے بڑی عبادت ہے کوئی؟ عبادت اللہ پاک کی ہے۔ شروع ہم نے یہاں سے کیا اللہ اکبر، لیکن اپنی عبادت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لے کر آئے، میں یہ دنیا تک اگر میری توحید کا پیغام پہنچانے والے ہیں تو یہ میرے بندے ہیں، یہ متقین ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، یہ ائمہ مجتہدین ہیں، میرے دین کے تابع ہونے والے، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے میرے دین کو ہمیشہ تھام کر رکھا ہے۔ ان کے پیچھے جب تک سلام نہیں بھیجو کہ نماز پوری نہیں ہونے دیتا اللہ پاک۔ یہاں دیکھ لیجئے اللہ پاک فرما رہا ہے جب وہ بخشے جائیں گے، موجیں کر رہے ہوں گے، تو یہ جو ڈرامے بنانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف یہ ترس جائیں گے ان کی ایک جھلک کے لیے۔ آگے سنیے ایک اور مقام جو میں نے دوسرے مقام سے آپ کو سنا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں زیادہ اس پر تبصرہ نہیں کرتا، مین بات میں نے آپ بھائیوں کو اس میں پہنچا دی۔
یہ سورہ الصافات، سورہ الصافات 23واں سپارہ، اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، الا عباد اللہ المخلصین۔ عباد اللہ لفظ بولیے گا آپ سارے بھائی، کیا لفظ ہے جی؟ عباد اللہ۔ عباد کہتے ہیں بندے، عبد اللہ اللہ کا ایک بندہ، اور عباد اللہ اللہ کے کافی سارے بندے۔ اور کون سے بندے؟ المخلصین، جو چنے ہوئے تھے، جن کو اللہ پاک نے چن لیا، خالص کر لیا۔ یہ وہی مخلصین ہیں جن کے بارے میں پچھلے جمعے آپ بھائیوں کو سنا چکا ہوں، جن کے بارے شیطان نے کہا تھا کہ تیرے مخلص بندوں پر، تیرے صالح بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میرے یہ وہ بندے جو صالح ہیں، مخلص ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اولیاء کرام۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اولیاء اللہ، نیک بندے۔ الا عباد اللہ المخلصین، جو خالص مخلص بندے ہوں گے، اولئک لہم رزق معلوم، فرمایا ان کے لیے تو ہم نے رزق پہلے سے ہی تیار کر دیا ہوا ہے، روزی خالص ان کے لیے تیار ہے۔ فواکہ، میوے، میوے، میوے اللہ پاک فرما رہا ہے، وہم مکرمون، فرمایا ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی جائے گی، ڈانٹ ڈپٹ کچھ نہیں ہوئے گی۔ کن کے ساتھ؟ اولیاء، یہ بھی نہیں ہوگا۔ مکرمون، عزتوں کے ساتھ نوازا جائے گا۔ مکرم، فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو، اپنے ولیوں کو عزتوں کے ساتھ نوازوں گا، ان کو سٹیج پر بٹھایا جائے گا، ان کو مقام دیا جائے گا۔ مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، دیگر کئی جگہوں پر حشر کے میدان سے ہی فرمایا ان کو ایسے ایسے سٹیج لگا کر بٹھایا جائے گا، عرش الہی کے سائے کے نیچے انبیاء اور رسول وہ رش کریں گے اور سوال کریں گے مولا یہ کون سی جماعت ہے جن کو ایسے نوازا گیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے اولیاء کرام ہیں، جنہوں نے میرے پاک نبی کے اسلام کو، مشن کو نیچے نہیں آنے دیا، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، ملامتیں برداشت کی، لوگوں کی تنقید برداشت کی، لیکن انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو چھوڑا نہیں ہے، تھامے رکھا ہو، پوری امت تک میرے اسلام کو لے کر گئے۔ یہ وہ ہیں جن کو آج میں اس شان کے ساتھ مکرمون، فرمایا ان کو عزتوں سے نوازا جائے گا۔ فی جنات النعیم، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ان کو جگہ دی جائے گی۔ علی سرر متقابلین، ان کو سرور کہتے ہیں تخت، تخت، خوبصورت تخت لگا کر، ہیرے جواہرات سے سجا کر، تختوں کے اوپر ان کو سٹیج لگا کر، متقابلین، آمنے سامنے لگا کر ان کو بٹھایا جائے گا۔ یطاف علیہم بکأس من معین، فرمایا ان کی خدمت کے لیے ہم ان کے آس پاس پیالوں کا دور جاری کر دیں گے، ایسے کر کے پیالے چلیں گے ان کو پلانے کے لیے۔ بیضاء، خوبصورت سفید مشروبات، لذت للشاربین، جیسے جیسے پیتے جائیں گے ویسے ویسے لذت آتی جائے گی۔ لا فیہا غول، کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی وہاں شور نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، یہ جو آج کل دنیا کی پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں نا، کوئی وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اور وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، یہ بات لمبی چل رہی ہے ان کی نعمتوں کی، میں آخری بات پہ آتا ہوں، یہ آپ بھائی پڑھیے گا، ٹائم چونکہ تھوڑا ہوتا ہے میں اس لیے آپ بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں۔ سورہ صافات، سورہ یاسین کے بعد والی یہ سورت ہے، قرآن پاک نکالیے، پڑھا کریے، آپ بھی قرآن پاک کو پڑھا کریے، ترجمے سے سیکھا کریے، دیکھیے اللہ پاک اپنے بندوں کی شان کیسے ناز کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ یہ آپ پڑھیے گا، سورہ صافات کی آیت نمبر یہ 41، 42، 43، یہ پورا مضمون چل رہا ہے آیت نمبر 61، 62 تک مطالعہ کیجیے گا۔ اس میں سے آخری حصے پر میں آ رہا ہوں۔ جب یہ آپس میں بیٹھے ہوں گے نا اولیاء، مشائخ، بزرگان دین جنت میں، تو اچانک ایک بندے کو خیال آئے گا وہ ایک بندہ ہوں سی دنیا وچ، وہ بڑا اعتراض کرتا ہوں سی، تو بڑے ایویں وچوں وچوں گلاں کڈ لینیاں تے ساڈے تے اعتراضات، اپنا لاجک، اپنی عقل، وہ ایویں من گڑ جی گفتگو کرتا رہتا سی، کوئی انہاں پتہ ہو کتنے آج کل۔ یہ کب کی بات ہے؟ جنت میں یہ بات ہوگی اولیاء کے درمیان، بزرگوں کے درمیان۔ بزرگان دین پوچھیں گے وہ کتنے جڑا وہ بڑیاں گلاں کرتا ہوندا سی، وہ کہیں گے یار کوئی پتہ نہیں، سمجھ نہیں لگ رہی، نظر نہیں آ رہی ہے اتنے کدھر، اتنے میں قریب قریب جو فرشتے آ جا رہے ہوں گے نا، تو فرشتے پوچھیں گے ان کے چہروں کو دیکھ کر کیا بات ہے، کوئی تجسس ہے تمہارے اندر، کوئی معلومات ہے تو بتاؤ میں کیا چاہتے ہو؟
تو یہ کہیں گے کہ وہ ہم ایک بندے کے بارے بات چیت کر رہے ہیں، ایک بندہ ہوتا تھا ہمارا ہی دوست تھا، وہ بڑی اوٹ پٹانگ سی باتیں کرتا تھا، اس کے بارے ہم اطلاع پانا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا بنا؟ فرشتے کہیں گے پھر دکھائیں تمہیں وہ کدھر ہے؟ کہیں گے بالکل دکھاؤ۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، وہ کہا کرتا تھا تم بھی ساروں کو مانتے ہو، تصدیق کرتے ہو، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا جب ہم فوت ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ سے پھر اٹھائے جائیں گے؟ ایسا ہونے والا ہے۔ قال هل انتم مطلعون، کیا تم اس پر اطلاع پانا چاہتے ہو؟ یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ فطلع، پھر ان کو اطلاع دی جائے گی، پردے اٹھائے جائیں گے، درمیان میں ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا۔ فرآہ فی سواء الجحیم، جب وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ جہنم کے درمیان میں سڑ گل رہا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، سب بھائی کہیے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کی پناہ۔ وہ گل سڑ رہا ہوگا سواء الجحیم۔ قال، تب وہ کہے گا جنتی بندہ، تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے گمراہ کر ڈالتا، قریب تھا کہ تو مجھے لے ڈوبتا، اگر میں تیرے ساتھ اور اٹیچ ہو جاتا، تیرے پیچھے لگ جاتا، تیری بات مان جاتا، تیرے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا، تو قریب تھا کہ تو مجھے بھی لے ڈوبتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اگر مجھ پر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو بھی مجھے لے ڈوبنا تھا۔ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر رب کی رحمت نہ ہوتی تو میں تو آج تیرے ساتھ ادھر جہنم میں پہنچ چکا ہوتا۔ سنو میرے پیارے بھائیو، آج کل ہمارے ہاں یہ ایک عام رواج بن گیا، او جی میرا اس کے ساتھ ذرا پھر لین دین ہے جی، کیا ہے جی؟ وہ ذرا کاروبار ہے جی میرا اس کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ بھی لین دین کر لیتے ہیں، او جی ذرا پڑوسی جو ہے جی پھر ساڈا، پھر کاروبار جو ہے جی لکھاں دا کاروبار ہے جناب۔ اب یہ بندہ دیکھ لیں، قرین یہاں لکھا ہے، قرین قرآن عظیم نے، یہ قریبی ساتھی تھے دونوں، قرین کہتے ہیں ایسے رہنے والے، جگری بیلی، اور وہ اس کو گمراہ کرنے کے اوپر تلا ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے رحمت کی اور اس دوسرے بندے کو اللہ پاک نے بچایا اس کے غلط نظریات سے۔ اب جنت میں جانے کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قریب تھا کہ اگر میں تیرے پیچھے لگتا اور مجھ پر رحمت نہ ہوتی تو مجھے بھی لے ڈوبتا، جہاں خود جل سڑ رہا ہے میں بھی یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ یہ دنیا کی کوئی یاری محبتیں کام آنے والی نہیں ہے، اپنے آپ کو مضبوط کیجئے میرے پیارے بھائیوں۔ دوسرے پارے میں واضح آیت اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ کچے مچے نہ مت بن کرو ایسے، جن نے لایا گلیوں میں ٹوڑ چلی جی، وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے، تو اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، پھنس جائیں گے اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت نہ آئے گی میرے پیارے بھائیوں۔ آج دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اور ہر غلط گفتگو کرنے والے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ یہ نقلی لوگ جو ہے نا، نقلی جعلی قسم کے لوگ، یہ اصل تعلیمات کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہمارے جو سادے سے لوگ ہیں وہ کسی کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں۔ مضبوط بن کے رہیے۔ میں آپ کو ہر دفعہ نماز کے فرائض، وضو خانے کے مسائل، استنجا کے مسائل سے لے کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک تک ہر بات میں آپ کو کھول کے سنا رہا ہوں، اور میں کتنی دفعہ اس جملے کے ساتھ بول چکا ہوں یہ عیدوں کے دنوں میں، کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے آپ بھائیوں کو یہ ساری باتیں سنائی ہیں، جو مجھے ریگولر سننے والے ہیں گواہی دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو وضو کے مسائل سمجھائے، میں نے آپ کو استنجے کے مسائل سمجھائے، واش روم میں بیٹھنے تک کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کے متعلق میں نے ساری وضاحت کر دی آپ بھائیوں کے سامنے۔ یہ وہ انداز ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہر پیغام اللہ پاک کا؟ کوئی بندہ بعد میں یہ نہ کہے گی ہمیں تو، ہمارے تک تو کوئی بات ہی نہیں پہنچی، کوئی یوٹیوب کے پیچھے لگ جائے، کوئی کسی کے پیچھے لگ جائے کہ وہ بندہ بس گیا ہم اس کے پیچھے لگے اور گمراہ ہو گئے۔ یہاں آپ کے سامنے ہر چیز واضح، میں صرف اکثر قرآن پاک کھول کے آپ بھائیوں کو سنا رہا ہوتا ہوں کہ آؤ پاک قرآن کے پیچھے لگو۔ پاک قرآن کیا فرماتا ہے؟
اور پاک قرآن کے صدقے سے ہمیں ہمارے آقا پاک کیا فرماتے ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو ان غلط لوگوں سے میرے پیارے بھائی، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ یہ دیکھ لیجئے، وہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں اس بندے کو، اگر میں تیرے پیچھے لگ جاتا تو میں تو تیرے پیچھے آ کے ڈوب چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے 2-3 آیات کے بعد اس بندے کے لیے ان ھذا لہو الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی تو اس کی ہے جو بچتے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو جنتوں میں لے گیا۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اے عمل کرنے والوں اس جیسے اعمال کرنے کی کوشش کرو، فرمایا تم بھی نیکوں کے ساتھ لگ کے جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب ایک عقیدے کی بات میں آپ بھائیوں کو سناؤں، یہاں 2 جگہ پر لفظ آیا، یہ دونوں مقام الاعراف اور الصافات، جنتی کہاں پر ہیں اور جہنمی کہاں پر ہیں، دونوں ایک دوسرے کی آواز کیسے سن رہے ہیں؟ اس وقت کون سا موبائل ہوگا، اس وقت کون سا نیٹ ورک کام کر رہا ہوگا، کتنا فاصلہ ہے۔ اب اس وقت تو ہم یہ دیوار کے پیچھے کی بات نہیں سن سکتے، کوئی بندہ ادھر دیوار کے پیچھے سے بات کرے، میں ادھر کھڑا ہوں، ہم تو ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے۔ تو ایک بندہ جنت میں چلا گیا 7 آسمانوں پار، ایک بندہ جہنم میں چلا گیا، الیاذ باللہ، ایک دوسرے کی آوازیں بھی سن رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ بھی ہو رہا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں، اتنی دور دکھائی بھی دے رہا ہے۔ کیسے؟ کہاں لکھا ہے یہ سارا؟ قرآن عظیم میں۔ پھر دیکھ کیسے لیا انہوں نے ایک دوسرے کو، سن کیسے لیا؟ ایک جہنمی بندے کے اندر اتنی پاور آ گئی کہ جنتی کی بات کو سن سکے؟ سوال آپ بھائیوں کے ذہن میں آیا؟ یہ کیسے سن لیا ان لوگوں نے؟ جی عمر صاحب کیسے سنا؟ شاہ صاحب کوئی بھائی جی کسی بھائی کے ذہن میں ہو کیسے سن لیا؟ کس نے سنایا؟ بالکل صحیح ہے، کس نے سنایا؟ سننے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک کو مانتے ہیں؟ اللہ پاک سنا سکتا ہے؟ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے تو وہ سنا سکتا ہے۔ کس کی طاقت کو مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ جو جہنم میں چلا گیا بندہ، وہ جہنمی بندہ بھی جنتی بندے کی بات کو سن سکتا ہے؟ اس کے کانوں کے اندر اتنی پاور کون ڈال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے نا جی یقین؟ اللہ تعالیٰ سنانے پر آئے تو سنا سکتا ہے کہ نہیں سنا سکتا؟ سارے بھائی بولیے، ہو مسجد بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے کہ نہیں سنا سکتا؟ تو اگر کوئی امتی یہ کہے، آج کا امتی مسلمان کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ کہے کہ میں اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی اپنی عرض پیش کروں، سلام پیش کروں، تو میرا سلام بھی اللہ تعالی حضور پاک کو سنا سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ پاک سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا؟ آج اللہ وہی ہے جو حشر کے بعد اللہ ہوگا، یا حشر کے بعد والا اللہ پاک کوئی اور ہوگا اور اس کی طاقت کوئی اور ہوگی، اور آج اللہ پاک معاذ اللہ کوئی سنانے میں کمزور ہے؟ عقیدہ صحیح رکھیے میرے پیارے بھائیو، اصل ایمان کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت پر۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو چاہے ہمارے ادھر کارڈ کتنے بڑے بڑے کیوں نہ ہو، سامنے بندہ بولتا بھی ہو پھر بھی نہیں سنائی دیتا، آنکھیں کتنی بڑی بڑی کیوں نہ ہو، سامنے بندہ دکھائی نہیں دیتا، اندر نور کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زبان کتنی بڑی کیوں نہ لگی ہوئی ہو، بولنے کی طاقت کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اصل عقیدہ ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان نیک بزرگان دین کی جن کے تذکرے آپ قرآن عظیم سے سن رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کے لیے میرے پیارے بھائیو آخری میرا میسج سنیے گا، اپنی اصلاح کے لیے کوئی بھی اللہ کے ولی یہ ناپاک نہیں رہا کرتے تھے۔ ولی تب تک ولی ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ ناپاک رہنے والا ہو۔ کوئی بھی اللہ کا ولی ناپاک نہیں رہنے والے ہوتے، سارے پاکیزہ ہوتے ہیں، دل سے بھی پاک، ظاہر سے بھی پاک، کپڑے بھی پاک، لباس بھی پاک، جسم بھی پاک،
اور اندر جو دل ہے وہ بھی پاک ہو. ظاہر باطن جب پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو اپنے قرب نصیب فرما کے درجہ ولایت نصیب فرماتا ہے. اور اندر کی توبہ، اندر کی پاکیزگی توبہ سے ہوتی ہے، اندر کی پاکیزگی توبہ سے ہوتی ہے. اور باہر کی جو پاکیزگی ہے وہ ظاہر پانی کے ساتھ ہوتی ہے، استنجے کے ساتھ ہوتی ہے، طہارت کے ساتھ ہوتی ہے، وضو کے ساتھ ہوتی ہے، غسل کے ساتھ ہوتی ہے. لہٰذا یہ سارے مسائل آج سے ذہن بنا لیں، پہلے سیکھے ہیں ان پر عمل کریں گے. کئی کمزوری ہے تو سارے مسائل ظاہر کے بھی سیکھیے، اندر کی بھی سچی توبہ کے ساتھ اندر باہر سے پاک ہو کر رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی نصیب فرما دے گا. جزاکم اللہ تعالیٰ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.